میری گزارشات پلیز سن لیجئے. میں یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ہم وہ پروگرام نہیں کر سکتے تھے, نہیں کرنا چاہتے تھے, اس لیے ہم ٹیکس لگائے جا رہے تھے. اس لیے جو ہے وہ ان کے کہنے پر پیٹرول کی اور گیس کی اور یہ سب قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی تھی. یہ ہم شوقیہ کر رہے تھے نا. مطلب عجیب بات یہ ہے کہ دوسرا آپ نے بڑا عجیب سا محاورہ بھی استعمال کیا. مجھے حیرت یہ ہے کہ کل تک جب یہ معاہدہ نہیں ہو رہا تھا آپ مجھے پوچھ رہے تھے, مجھے سوال کر رہے تھے, مجھے کٹہرے میں کیوں نہیں کر رہے آپ لوگ پروگرام, ہو جانا چاہیے تھا پروگرام, آج پروگرام ہو گیا ہے. تب ایک سر میں گزارش تو کر رہی ہوں نا, جی میں کر رہی ہوں اس پروگرام کے ساتھ بہت کچھ اور اٹیچڈ ہے. بہت ساری بیرونی سرمایہ کاری اٹیچڈ ہے جو آئی ایم ایف کے پروگرام کے آنے کے بعد ہونی تھی. بہت سارے پلیجز موجود ہیں جو دوسرے ملکوں نے ہمارے ساتھ کیے ہوئے ہیں, جو آئی ایم ایف پروگرام کا انتظار ہو رہا تھا. تو یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ایک ہمارے پاس ایک آپشن کے طور پر ہے کہ جس کے ذریعے ہم اب تھوڑی سی اپنی سمت دوبارہ درست کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ایک دو اور چیزیں جو آپ نے کہا کہ جیو پالیٹکس کی بات کی وہ غلط ہے. میرا نہیں خیال کہ ایک وزیر خزانہ فلور آف دا ہاؤس کے اوپر جو وہ گفتگو کر رہے ہیں اس کو اس طرح سے ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے کہہ دینا کہ یہ بالکل ہی غلط بات تھی. کیا اسد عمر نے اپنے دور حکومت میں ایسا کیا ہوا نا, ساری تفصیلات نہیں دی تھی کہ جیو پالیٹکس ختم ہو گئی, ہم نے کچھ کیا ہوگا نا ان کے لیے, ہم نے ایسا کیا کیا کہ وہ مان گئے؟ میں گزارش کر رہی ہوں آپ اپنی بات کی کانٹرڈکشن خود کر رہے ہیں مسعود صاحب. جو پروگرام وہ ہمیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کرنا تھا وہ نہیں ہو سکا, اور جس کے اوپر وہ ہم سے سب کچھ مانگ رہے تھے وہ نہیں ہوا, ہم نے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ لیا ہے. یہ بات آپ نے خود ہی اپنی کانٹرڈکشن درست کر لیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ سی پیک کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں اسد عمر آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر ان کو دے چکے تھے, اور تحریک انصاف یہ ان کی عادت ہے, یہ ان کا شاید ایک طریقہ واردات ہے, خاص طور پہ انڈر ڈیولپنگ کنٹریز کو جب وہ پروگرام دیتے ہیں تو وہ اس طرح کی شرائط رکھتے ہیں جس کے اوپر وہ ایک چیک اینڈ بیلنس رکھے. اسٹیٹ بینک کا جو ایک مشہور زمانہ بل ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے, وہ بھی تحریک انصاف